لگانے کے لیے رکھے تھے، وہ پھر اس سے زمین خریدی اینڈ دیٹ زمین واز ٹرانسفرڈ ان دا نیم آف سہارا لائف ٹرسٹ. بورڈ ہم نے بڑا اچھا بنا لیا اور اس میں ہم نے کارپوریٹ گورننس رکھی. یہ ہم نے اچھا کیا کہ اکاؤنٹس ہے تو پرائس واٹر اینڈ کوپرز کے جو ہمارے پاکستان کے چیئرمین تھے ان کو ہم نے آن بورڈ لے لیا. ایک دو جرنیل آن بورڈ لے لیے، ضروری ہوتا ہے پاکستان میں، اور ایک دو اور ڈاکٹرز اور ایسے لوگ جو رائٹ لوگ تھے ان کا ایک زبردست سامنے اور بورڈ ہم نے بنا لیا. پیسے والا کوئی نہیں تھا ہمارے بورڈ میں، تو سب میری طرف ہی دیکھتے تھے. تو کانسرٹس میرے سورس آف انکم تھا، اور شروع میں کسی نے مجھے پیسے دینے نہیں تھے، نہ میں نے مانگنے تھے. تو وہ کانسرٹس آ رہے تھے تو ہم اس کے اوپر لگاتے جا رہے تھے اور ہاسپٹل بنتا جا رہا تھا. لیکن جب کافی سارا بن گیا تو لوگوں نے سیریس لینا شروع کیا. اسکول کے بچوں نے 50 روپیز 100 200 500 ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کافی ہاتھ بٹایا. کرتے کرتے میسج پھیلا تو پھر لوگ بھی سامنے آئے اور 2 سال کی مدت میں وہ ہاسپٹل بن گیا. سو ہاسپٹل کے بعد ہم نے سوچا اس کو چلتا، جیسے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے مگر کئی ہاسپٹل جو چیریٹی کی نیت سے بنتے ہیں وہ پھر پرائیویٹ بن جاتے ہیں، وہ پھر لوگ پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو وی تھاٹ کہ کوئی ایسا بزنس شروع کریں. پہلے کسی نے مشورہ دیا شاپنگ مال بنا لیں، اس کی انکم سے چلتا رہے گا. لیکن پھر کسی نے کہا نہیں، میڈیکل کالج بناؤ، تمہارا ہاسپٹل بھی ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے گا. تو ہم نے میڈیکل کالج بنایا، اس سے وہ ہمارا ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل بن گیا اور پھر وہ انکم جنریشن بھی شروع ہو گئی. اور اب ہمیں زکوٰۃ کم لینی پڑتی ہے بیکاز ہاسپٹل سے انکم جنریٹ ہوتی ہے اور اس سے ہاسپٹل چلتا ہے فری. ساتھ میڈیکل کالج جو ہے وہ ایک نیا ہاسپٹل بنا رہا ہے، وہ کینسر ہاسپٹل ہے وچ از اپ اینڈ رننگ. اگرچہ ہمیں اس کو شوکت خانم کے اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانے کے لیے ہمیں ایک لینر ایکسلریٹر کی ضرورت ہے. وہ $2.5 ملین کی مشین ہے. وہ جس دن ہمارے پاس آ گئی تو ول بی ایٹ پار ود شوکت خانم، لیکن وہ شارٹ فال ہے. لیکن ہمارا باقی سرجریز کر رہے ہیں ہم، اس کی جو چیزیں جو کیموتھراپیز وغیرہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اپنے کینسر ہاسپٹل میں. اور ایک اچھی بات بھی میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرتے. یعنی 3rd گریڈ کا کینسر ہو 4th کا، ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اور کوشش کریں گے اگر وہ پیشنٹ بچتا ہے تو. ورنہ جو ہے اس کی قسمت ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو آپ گھر لے جائیں، بیکاز یہ جو جملہ بولنا ہوتا ہے نا. میری بھاوج کو کینسر تھا، انفارچونیٹلی انہوں نے پوری دنیا سے علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں ہو سکا تو وہ ظاہر ہے چلی گئی. مگر ان کو جب کہا تھا نا ڈاکٹرز نے کہ ان کو آپ گھر لے جائیں گے کوئی لیکن پھر پین کا بہت شدید ان کو درد، تو ہم نے سوچا کہ پین مینجمنٹ جو ہے اس کا ایک شعبہ وہاں پہ ہم نے بنا دیا. تو ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے اور کسی کو یہ نہیں کہتے اس کو گھر لے جائیں آخری وقت تک. تو اس کی کم از کم یہ ہے کہ پین لیس ڈپارچر کو انشور آپ کر سکتے ہیں کہ چلو چلا جائے. تو یہ ہمارا کینسر ہاسپٹل. تو اس کے بعد جب بھی ڈیزاسٹرز آئے، ہم نے ڈیزاسٹرز میں بھی کہا، میں نے کل بھی بتایا تھا، زلزلے زدگان کے لیے ہم نے 5000 فائبر گلاس اور اسٹیل اسٹرکچر کے گھر بنا کے دیے. اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو 1 لاکھ کا گھر بن رہا تھا وہ ہم نے 22,000 میں اس طرح بنایا. ہم نے تجربہ کیا کیونکہ جمبو لان جو ہے نا وہ انسولیشن کرتی ہے ریزن کے طرح، ریزن سے بنتا ہے نا یہ جو فائبر ہوتا ہے. تو جمبو لان پہ ہم نے جو جوگر کے اندر ایک مٹیریل لگا ہوتا ہے نا اس کو توے پہ رکھ کے ہم نے ٹیسٹ کیا تو وہ اس میں سے ہیٹ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی تھی. دیٹ مینس وہ انسولیشن کا کام کر سکتا تھا. تو اس کو کیمیکل نے پکڑ لیا. تو وہ ہم نے نعرے لگائے کہ ہمارا ایک تجربہ کامیاب ہوا ہے اور وہ ایک نیا مٹیریل سامنے آیا. دونوں طرف فائبر تھا، درمیان میں وہ تھا اور اس نے بالکل پکڑ لیا اور وہ ہتھوڑوں سے بھی نہیں ٹوٹتا تھا. اور وہ آج بھی آپ جائیں گے نا تو کشمیر میں آپ کو اس کے اوپر سہارا و لائف ٹرسٹ لوگوں نے اس کی شاپس بنا لی ہیں وہاں پہ. کہ وہ جو گھر ہم نے 5000 بنا کے دیے تھے کیونکہ وہ موو ہو جاتے ہیں، وہ ڈسمینٹل بھی ہو جاتے ہیں. اندر اسٹیل اسٹرکچر لگا ہوا ہے اور باہر وہ تو دیر از اے ول دیر از اے وے نا، کہ کام کرنے کی نیت ہو، کسی کی ہیلپ کرنے کی. تو اس کے اندر ایک سٹوو بھی لگاتے ہیں تو وہ سارا گرم ہو جاتا تھا. تو اس ٹھنڈ کے ویدر میں وہ ایک بڑا زبردست لوگوں کے لیے. اور مجھے یاد ہے فوجی ہمیں کہتے تھے یہ ہمیں لا کے دیں، میکسیمم لوگوں کو یہ بڑے پسند آ رہے ہیں. گھر تو ٹوٹے ہوئے تھے ان کے، تو وہ ہم نے 5000 بنا کے دیے تھے. پھر 2010 کے سیلاب میں ہم نے پکے گھر 1300 وہ بنا کے دیے. سو اس بار جو ظاہر ہے سیلاب آیا تو لوگ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار یہ تو کرتے ہوتے ہیں. تو وہ لمبی لسٹ ہے.
ہم پہلے جا کے ایک ٹیم جاتی ہے ہماری سروے کرتی ہے, ان میں سے دیکھتی ہے کہ سب سے ماڑے بندے کون ہیں, کہ ان سے نہیں بننا کچھ. کئی تو بیچارے شفٹ ہو جاتے ہیں, کئی اپنا کر کرا کے کچھ بنا لیتے ہیں, کئی بالکل ہی مرے ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی وہاں پہ ان کے اندر ٹینٹس میں رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے, تو کئی جگہوں تو کام شروع ہو گیا ہے, ہمارے گھر بن رہے ہیں, اور وہ اینٹوں کے اور اس کے سیمنٹ کے بلاکس کے. کئی جگہوں پہ ہمیں پلجز مل گئی ہیں, کئی جگہوں پہ ہم اب پلجز لے رہے ہیں. تو یہ ایک سائیکل چلا ہوا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو بھی, میں کہتا ہوں یہ جنت میں گھر بنانے والی بات ہے, کہ اگر ہم یہاں پہ بنائیں ان کا, تو وہ ان کے لیے تو جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا, وہ اماں جی کہتی تھی شالا تھی میں ابرار الحق تو ایسا کو محل دے چھوڑیں گے. ان کے لیے محل ہے کہ جو مٹی کے گھروں میں رہیں, ان کو اگر سیمنٹ کے یا اینٹوں کے گھر مل جائیں جس میں اظہار کی تیار چھتیں اوپر لگی ہوئی, لوہے کا ایک دروازہ لگا ہو اور لوہے کی ایک کھڑکی ہو, ان کے لیے وہ محل ہی ہے. اور پھر ہم نے تو ایک چھوٹا سا پارک بھی بنا دیا تھا بچوں کی سلائیڈز اور وہ سارا کرنے کے لیے, جھولا, اگرچہ بعد میں انہوں نے توڑ ووڑ دیا, لیکن وہ یہ کہ 6 مہینے سال بچوں نے خوب وہاں پہ انجوائے کیا تھا. اور ایک مسجد بھی بنا دی تھی, ایک کمیونٹی سینٹر بھی بنا دیا تھا. ظاہر ہے 1300 گھر تھے تو پھر وہ مختلف جگہوں پہ تھے, مگر جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا تھا. اس بار بھی کوشش کریں کہ جتنا بن سکے اللہ ہمیں ہماری ایفرٹ قبول کرے. بعض کا ہوتا ہے ایسا کہ پیسے ہمارے پاس بینکس میں پڑے ہوتے ہیں, بندے کی پلاننگ اپنی ہوتی ہے, اللہ کی اپنی ہوتی ہے. کئی دفعہ پیسے پڑے رہ جاتے ہیں, ہم بندے چلے جاتے ہیں. اللہ زندگی تندرستی رکھے سب کی.